جی السلام علیکم دوستو۔ جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یو کے گلوبل ٹیلنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا۔ یو کے کا جو گلوبل ٹیلنٹ اسکیم ہے، یہ بہت ہی زبردست قسم کا ویزا اسکیم ہے، جس میں یہ پوری دنیا میں سے اور خاص طور پہ ایشین کنٹریز میں سے جو انوویٹرز ہوتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں اور جنہوں نے اپنی کسی نہ کسی انجینئرنگ فیلڈ میں، بایولوجیکل سائنسز میں، ایکالوجی میں، انوائرمنٹ میں، کمپیوٹر سائنسز میں، جنہوں نے کچھ نہ کچھ وہاں پہ کنٹریبیوشن کی ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی زبردست اسکیم ہے۔ گلوبل ٹیلنٹ جو ویزا اسکیم ہے وہ کئی پارٹس میں ڈیوائڈ ہے۔ میں آج اپنی اس فرسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ففتھ کیٹیگری ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، جس کو ہم کہتے ہیں پرومسنگ کینڈیڈیٹ، یعنی وہ سائنٹسٹ، انوویٹر، ریسرچر جو کسی بھی فیلڈ میں ہو، لیکن وہ اپنی آغاز والی سٹیٹس پہ ہو، یعنی ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تو نہیں ہو، لیکن وہ ایک خاص لیول پہ وہ کام کر چکا ہو اور وہ مزید اس میں ڈیولپمنٹ کے چانسز ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پرومسنگ کینڈیڈیٹ۔ اور یہ گلوبل ٹیلنٹ ویزے کی جو لسٹ ہے اس میں سے ففتھ کیٹیگری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پرومسنگ کینڈیڈیٹ، یعنی یہ کینڈیڈیٹ پرومس کرتا ہے کہ فیوچر میں وہ یو کے میں یہاں پہ آ کے یہاں کی جو سائنسز ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا اور اس ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ تو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بہت ہی سمپل ہے، لہٰذا اوور آل اگر ہم اس پہ شارٹ میں آج میں بہت ہی مختصر سی میں پوائنٹس میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اگر اوور آل گلوبل ٹیلنٹ ویزے کی بات کی جائے تو وہ دو سٹیجز پہ کنسسٹ کرتا ہے، سٹیج ون اور سٹیج ٹو۔ سٹیج ون کیا ہے؟ سٹیج ون میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی سی وی اٹھاتے ہیں، آپ یہاں یو کے میں سے کسی سائنٹسٹ، ریسرچر، وہ آپ کو ایک کور لیٹر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں ریفرنس لیٹر۔ آپ اپنی سی وی اٹھاتے ہیں، آپ اس سائنٹسٹ کی جو ہے وہ ریفرنس لیٹر آپ وہاں سے لیتے ہیں، اور دوسری اس سائنٹسٹ کی سی وی، یعنی جس سائنٹسٹ سے یا یو کے میں جو پرسن ہے جو آپ کی فیلڈ پہ میں کام کر رہا ہے، وہ ضروری ہے کہ وہ آپ کی فیلڈ سے میچ کر ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ انجینئرنگ سائنسز کے ہے اور آپ کسی بایولوجسٹ سے ریفرنس لیٹر بنوا لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی اپنی فیلڈ میں وہ ایک مخصوص لیٹر آپ کو دیتا ہے جس میں کئی پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن سٹیج ون بہت ہی سمپل ہے۔ آپ اپنی سی وی اٹھاتے ہیں، آپ اس سائنٹسٹ کی سی وی اور ریفرنس اٹھا کے اور آن لائن آپ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سٹیج ون کا جو کہ اور سٹیج ون میں مختلف انجینئرنگ سائنسز کے لیے ڈفرینٹ سوسائٹی ہے، ان میں آپ اپنا کیس سبمٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ آن لائن آپ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں امیگریشن آفس کے ویب سائٹ پہ۔ تو سٹیج ون اگر آپ کا سکسیسفل ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ 90% آپ کے 99% چانسز ہے کہ آپ کو سٹیج ٹو یعنی آپ کو ویزا ایشو کیا جائے، کیونکہ یہ جو سائنسز میں جو کمیٹیز بنی ہے جو آپ کو یہ اپروول دیتے ہیں کہ ہاں یہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ یہاں یو کے میں آ کے یہاں کی جو سائنسز ہے اور یہاں کی جو فیلڈز ہے، جو نالج اکانومی ہے، اس میں یہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اور اس ملک کی ترقی میں اور کامیابی میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ تو پرومسنگ کینڈیڈیٹ کے لیے کون سے لوگ ایلیجیبل ہے؟ پرومسنگ کینڈیڈیٹ کے لیے اگر کوئی شخص اپنی فیلڈ میں ایٹ لیسٹ اس کی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے اور انیشیل لیول پہ اس نے کچھ نہ کچھ کام اپنی فیلڈ میں کیا ہو، کچھ ریسرچ پیپرز ہو، کچھ پبلیکیشن ہو، وہ ساری چیزیں کیونکہ آپ نے اپلیکیشن لیٹر میں مینشن ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز کا جو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میرے خیال میں، جیسا کہ میں نے بھی اسی روٹ کو فالو کیا تھا، تو میں نے سب سے پہلے اپنا سٹیج ون سبمٹ کیا۔ سٹیج ون میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنی جو ہماری کیونکہ بایولوجیکل سائنسز کا فیلڈ ہے تو اس میں جو رائل سوسائٹی ہے، میں نے امیگریشن آفس میں رائل سوسائٹی کو اپنا اپلیکیشن سبمٹ کیا، جس میں نے اپنے یہاں کے ایک بہت مشہور سائنٹسٹ ہے ان کی سی وی
اور ان سے ایک میں نے کور لیٹر لیا، باقی میں نے اپنے 3 پیجز کی سی وی اٹھا کے یہ اپلیکیشن سبمٹ کر دی، اور یہاں سے تقریباً مجھے ود ان 6 ویک کے دوران مجھے وہاں سے جو ہے نا پازیٹیو لیٹر ریسیو ہوا۔ وہ لیٹر لے کے میں نے جو ہے اسٹیج 2 میں اپنا کیس ویزے کے لیے سبمٹ کیا۔ تو لہٰذا گلوبل ٹیلنٹ میں جو کیٹیگری ہے جس کو ہم پرومسنگ کینڈیڈیٹ کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ابھی نہیں ہے، آپ ینگ سائنٹسٹ ہے، آپ ایٹ لیسٹ پی ایچ ڈی ہے اپنی فیلڈ میں، تو آپ اس طریقہ کار کے تھرو آپ کیا کر سکتے، اپنا اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے گلوبل ٹیلنٹ ویزے کے لیے۔ اگر آپ کو مزید اس کے حوالے سے گائیڈنس چاہیے تو آپ کمنٹس باکس میں لکھیں، میں آپ کو کمپلیٹ اس کے بارے میں فردر آپ کو گائیڈ کر لوں گا۔ ہاں، اس کے علاوہ بہت سے لوگ مختلف کنسلٹنٹ وغیرہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اس میں بھی آپ خیال رکھیں کہ آپ خود بھی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ سنسیئر کنسلٹنٹس کو جانتا ہوں جو آپ کے لیے یہ اپلیکیشن تو سبمٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو پراپر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا اپلیکیشن کیسا ہونا چاہیے، آپ کی اپلیکیشن میں کیا چیزیں اہم ہے، اور وہ کس طرح آپ جو اس میں ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو گائیڈ سکے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کنسلٹنٹس آپ کے لیے اپلیکیشن نہیں سبمٹ کرتے، کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اپنی فیلڈ میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، آپ پی ایچ ڈی کوئی بھی ہوا اٹھ کے آ جائے اور اپنا اپلیکیشن گلوبل ٹیلنٹ کے لیے جمع کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو یہاں پہ جو سائنٹیفک کمیونٹیز بنی ہے جو سائنس بیس، وہ آپ کی پوری سی وی کو، آپ کی ریسرچ کنٹریبیوشن کو، ساری چیزوں کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھتی ہے، اور یہ کسی کنسلٹنٹ کا 100%۔ ہاں، کنسلٹنٹ کیا کر سکتا ہے، اور وہ بھی اگر ایک سینسیئر کنسلٹنٹس ہو، جیسے فار ایگزامپل ویزا لیب ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ جو اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ میں آپ نے ایگزیجریشن تو نہیں کی ہے، آپ نے کچھ بہت زیادہ ایکسٹرا چیزیں بیان تو نہیں کی ہے، اس حوالے سے وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا اپلیکیشن کیسا ہونا چاہیے، آپ کی سی وی کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، اور جو پروفیسر سے آپ لیٹر لیتے ہیں اس لیٹر میں کیا کیا چیزیں مینشن ہونی۔ تو سمپل سی کہانی ہے، گلوبل ٹیلنٹ میں اگر آپ پرومسنگ کینڈیڈیٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اپنی سی وی جو 3 پیجز پہ مشتمل ہوتی ہے، آپ کی پروفیسر یا جو سائنٹسٹ ہے جو آپ کو ریفرنس لیٹر دیتا ہے اس کی سی وی، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ 20 پیجز کے ہو، 10 کی ہو، ڈزنٹ میٹر، اور ایک ان کا آن لائن اپلیکیشن فارم ہے جس میں آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یعنی وہ 1 پیج کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اور وہ بہت اہم ہوتا ہے، کیوں وہی اسٹیٹمنٹ ہی آپ کی جو سلیکشن ہے اس میں اس کا 90% رول ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ اور سی وی کا آپس میں انٹریکشن ہونا چاہیے۔ ان چیزوں میں بھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، کوئی بھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن اس میں گائیڈنس آپ نے لینی ہے۔ وداؤٹ گائیڈنس آپ بالکل اپلیکیشن اگر آپ جمع کراتے اور آپ فرسٹ اٹمپٹ ہے تو اس میں آپ کی یہ جو ریویو ہے وہ انسکسیسفل ہو سکتی ہے، اور اس میں کیونکہ میں نے خود ویزا لیب جو کنسلٹنٹ ہے ان سے میں نے گائیڈنس لی، انہوں نے مجھے اپلیکیشن میں فل گائیڈ کیا، انہوں نے مجھے میری سی وی کو چیک کیا، اور اس میں جو پروفیسر نے مجھے لیٹر دیا تھا وہ لیٹر انہوں نے چیک کیا، پھر جو میں نے جو اسٹیٹمنٹ بنائی تھی اس اسٹیٹمنٹ کو میں نے ان سے ریویو کروایا، اور انہوں نے مجھے بڑی اچھی سجیشن دی، کیونکہ میں خود بھی اگر وہ اسٹیٹمنٹ اور چیزیں تو میں نے لکھی میں نے خود تھی، سی وی میں نے اپنی ساری چیزیں ڈیزائن کی، لیکن انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا، اور اس کی جو فریمنگ کی وہ بہت زبردست طریقے سے وہ فریمنگ کی۔ تو لہٰذا اگر آپ کو کسی قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کے، میں ضرور آپ لوگوں کو فردر آپ کو گائیڈ کروں گا، کیونکہ میں خود اس پروسیس سے میں گو تھرو ہوں، اور لاسٹ دسمبر میں مجھے گلوبل ٹیلنٹ یو کے گورنمنٹ نے مجھے دیا، اور میں یہاں پہ سکسیسفلی ایک بہت بڑے آرگنائزیشن کے ساتھ اب اٹیچ ہوں، اور اٹس اے ویری بیسٹ، اگر آپ ایک سائنٹسٹ ہے، آپ اسسٹنٹ پروفیسر لیول پہ ہے، آپ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ یو کے میں آ کے یہاں کے بگ سائنٹسٹ کے ساتھ کام کرے، ریسرچ کرے، اور اپنی فیلڈ کو ایکسٹینڈ کرے، سو آئی تھنک دس از ون آف دا بیسٹ اپرچونٹی، اٹس اوپن اپرچونٹی فار ایوری ون، جو انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، افغانستان سے ہے، ان تمام ایشین کنٹریز کو یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہاں سے سائنٹسٹ اور انویٹر آئے اور یہاں پہ لرن کرے، اس ملک میں بھی اپنی جو سائنسز ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرے، اور اپنے ملک کو بھی ریٹرن بیک کرے۔ سو میرے ساتھ جڑے رہیے مزید اچھے ٹاپکس کے لیے، تو انشاءاللہ
نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور میں مزید ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا گلوبل ٹیلنٹ کی اپلیکیشنز کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔